المنتجبين المنتخبين لا سيما على بقية الله في الأرضين وحجته على العالمين اللهم عجل فرجه ولعنة الله على أعدائهم أجمعين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام صلوات کل گزارش کی جا چکی تھی کہ ہماری اس سال کی گفتگو کا عنوان بھی تقریباً وہی رہے گا کہ جو گزشتہ 2 سال سے اس آغا خانے کی مجالس کا عنوان بن رہا ہے، اور وجہ صرف یہ ہے کہ موجودہ ماحول اور معاشرے میں جہاں اب اتنی سمجھ اور اتنا شعور آ چکا ہے کہ لوگ اسلام کے ظاہری احکامات پہ عمل کرنے کو تیار ہیں، کسی نہ کسی انداز سے نماز، کسی نہ کسی طریقے سے روزہ، سب نہیں تو ایک بہت بڑی تعداد کے چہروں پہ داڑھی، ایک بڑی تعداد میں خواتین کے سروں پہ چادر، یہ ظواہر احکام اسلامی پہ عمل ہو رہا ہے، تو ہمیں ایک مرتبہ پھر اس خطرے سے آگاہ رہنا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ دین پہ یہ عمل فقط اسی نسل تک برقرار رہے کہ جو براہ راست ان احکامات کو علماء کرام سے حاصل کر رہی ہے، اور بعد میں آنے والی نسل معلومات نہ ہونے کی بنا پر ایک مرتبہ پھر اسی مقام پر پہنچ جائے کہ جہاں پہ ہمارے یہ نوجوان اور یہ بزرگ آج سے 10 یا 20 یا 30 سال پہلے تھے۔ چنانچہ اولاد، گھر والوں، خاندان والوں اور محلے والوں کے سلسلے میں جو ایک مومن کی ذمہ داری ہوتی ہے اس عنوان پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ قرآن کریم کی جس آیت کا انتخاب کیا گیا ہے، سال گزشتہ سورہ تحریم کی آیت ہمارا سرنامہ کلام تھی، اور اس سال یہ سورہ نساء کی پہلی آیت کہ جس میں قرآن یہ اعلان کر رہا ہے کہ اس دنیا میں تو تم بری یا بھلی جس طرح سے زندگی چاہے گزار لو، یہاں نہ کوئی ظاہری طور پہ تمہارا ہاتھ پکڑنے والا ہے، نہ شاید کسی میں اتنی ہمت ہو کہ کسی غلطی پہ تمہیں ٹوک دے، خصوصاً اگر تم پیسے والے ہو، خصوصاً اگر تم کسی بڑے عہدے پر فائز ہو، خصوصاً یہ کہ معاشرے میں اگر تمہاری کوئی پوزیشن ہے۔ لیکن ایک دن تو ایسا آنے والا ہے کہ جب بڑے سے بڑے شخص کا بھی سر جھکا ہوا ہوگا، جب پیسے والے غریبوں سے زیادہ پریشان ہوں گے، جب عہدے والے عہدہ نہ رکھنے والوں سے زیادہ مصیبت میں مبتلا ہوں گے۔ والامر یومئذ للہ، جس دن حکم صرف خدا کا چل رہا ہوگا، وہ دن اس کے لیے تمہیں تیار رہنا ہے۔ تیار رہنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جہاں قیامت کا ذکر آیا اور تم خالی ڈر گئے، تم خالی پریشان ہو گئے، تم نے توبہ شروع کر دی، تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے، تمہارا دل سہمنے لگا۔ تیاری تو یہ مطلب نہیں ہے کہ بس جتنی دیر تک یہ تذکرہ رہا تم خوف زدہ رہے، بلکہ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ یہ معلومات بھی حاصل کرو کہ اس دن ہوگا کیا، اور جو اس دن ہونے والا ہے اس سے بچنے کا کیا طریقہ ہے۔ تو قرآن سورہ نساء کی سب سے پہلی آیت میں میدان قیامت کے سلسلے میں ایک مومن کے سامنے سب سے پہلا جو مسئلہ آنے والا ہے اس کو بیان کر رہا ہے، اور ارشاد ہو رہا ہے کہ میدان قیامت میں جب تم حاضری دو گے تو سب سے پہلا سوال تم سے کیا کیا جائے گا، اس پر غور کرو۔ واتقوا اللہ، اس اللہ سے تمہیں ڈرنا ہے۔ واتقوا اللہ، اس اللہ کے سلسلے میں تمہیں تقوی اختیار کرنا ہے۔ الذی تساءلون بہ، جس کے بارے میں میدان قیامت میں سب سے پہلا سوال ہوگا۔ یہ بات تو بالکل واضح ہے کہ قیامت کے میدان کا پہلا سوال ذات الہی ہی کے بارے میں ہوگا کہ خدا کی کتنی معرفت تم نے حاصل کی، خدا کی اس معرفت کا کتنا حق تم نے ادا کیا،
لیکن اس کے بعد کون سا سوال ہو رہا ہے؟ کیا نماز کا سوال ہو رہا ہے؟ نماز اہم ترین چیز ہے۔ کیا روزے کا سوال ہو رہا ہے جو نماز کے ساتھ ایک جزء لا ینفک ہے؟ کیا خمس و زکات کا سوال ہو رہا ہے؟ کیا حج کا سوال ہو رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے کہ نہیں، یہ سب سوالات ہوں گے، ایک خاص ترتیب کے مطابق ہوں گے، لیکن میدان قیامت میں ذات الہی کے بعد دوسرا جو سوال ہو رہا ہے والارحام، وہ تمہارے ان سگے اور خونی رشتہ داروں کے بارے میں ہو رہا کہ جو رحم کے سلسلے میں تم سے متصل ہیں۔ خدا کے بارے میں سوال پوچھا گیا، اور اس کے بعد میدان قیامت کا دوسرا سوال ارحام کے بارے میں ہے، رشتہ داروں کے بارے میں ہے، جس میں والدین بھی آ گئے اور دیگر رشتہ دار بھی آ گئے۔ قرآن کریم نے اتنا تو بتا دیا کہ اے میدان قیامت کا ذکر سن کے ڈر جانے والوں، اے عذاب قیامت کا ذکر سن کے خوفزدہ ہو جانے والوں، یہ غور کرو کہ جب سب سے پہلے تم سے یہ دو سوال کیے جا رہے ہیں، عبادتوں سے پہلے، زندگی کے دیگر امور سے پہلے، تو تم نے ان دو سوالوں کے جواب کی آج تک کیا تیاری کی ہے؟ ہمارا موضوع اس آیت کا دوسرا جز ہے، ارحام یعنی رشتہ داروں کے بارے میں سوال ہوگا، لیکن اب یہ بھی ہمیں غور کرنا ہے کہ کیا سوال ہوگا۔ صرف یہی سوال نہیں ہوگا کہ رشتہ داروں کی تم نے کتنی دعوتیں کی، رشتہ داروں کے گھر میں ملاقات کے لیے تم کتنی مرتبہ گئے، پریشان حال اور مصیبت زدہ رشتہ داروں کی تم نے کتنی مالی مدد کی، اور رشتہ داروں میں سب سے پہلے والدین، ان کے احترام کا تم نے کتنا خیال رکھا۔ یہ یقیناً یہ ساری باتیں پوچھی جائیں گی جو مومن پر واجب اور اس کا فریضہ، لیکن ان کے ساتھ ساتھ جو سوال ہوگا وہ یہ بھی ہوگا کہ تم نے اپنے رشتہ داروں کے دین کے بارے میں کیا کوشش کی تھی، تم نے اپنے رشتہ داروں تک اسلام پہنچانے کی کیا کوشش کی تھی۔ اور رشتہ دار بھی سب برابر کے تو نہیں ہیں۔ اسلامی عقیدے کے اعتبار سے والدین رشتہ داروں میں سب سے پہلے آتے ہیں، تو سب سے پہلے ان کا حق ہے، اور والدین کے فوراً بعد انسان کی اولاد آتی، اس کے بعد اولاد کا حق ہے، اور پھر اولاد کے بعد وہ رشتہ دار آتے ہیں کہ جنہیں انسان کی میراث ملا کرتی۔ تو اب جو ہماری گفتگو شروع ہونے جا رہی، یہ اگر کہ تمام رشتہ داروں کے بارے میں ہے، لیکن خصوصیت کے ساتھ انسان پہ ان رشتہ داروں میں سے اولاد کے بارے میں جو زیادہ اہم فریضہ عائد ہو رہا، اس کا تذکرہ کرنا ان مجالس میں مقصود ہے۔ سال گزشتہ کچھ باتیں بیان ہو گئی ہیں، تھوڑی سی تکرار آپ کو ناگوار تو گزرے گی، لیکن ان لوگوں کے لیے کہ جو ایک سال کے بعد ان مجالس میں تشریف لا رہے ہیں، پچھلے سال کی بہت سی باتیں ذہن سے نکل چکی ہوں گی۔ تو آئیے اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب میدان قیامت میں لا الہ الا اللہ یعنی اللہ کے بارے میں ہم سے سوال ہو گیا، اور اس کے بعد نامہ اعمال کا دوسرا صفحہ کھولا گیا اور رشتہ داروں کے بارے میں سوال شروع ہوا، تو ہم نے اب تک اس کا کتنا حق ادا کیا ہے، اور جو حق رہ گیا ہے اسے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک بات جو اسلام بار بار کہہ رہا ہے، مسلسل کہہ رہا ہے، اور اتنی کثرت کے ساتھ کے بعد بیان بھی کی جاتی ہے ممبروں سے، کہ یہ وہ حدیث ہے، یہ وہ مشہور حدیث ہے کہ تقریباً ہر کان اس سے آشنا ہے، کل مولود یولد علی فطرت الاسلام۔ پیغمبر اسلام ارشاد فرما رہے ہیں کہ یاد رکھو، ہر پیدا ہونے والا بچہ جس کو اللہ پیدا کر رہا، ہمارا یہ عقیدہ تو نہیں کہ اس دنیا میں جو خرابیاں ہیں وہ بھی اللہ کی جانب سے ہوتی، ہم اس عقیدے کے حامل نہیں کہ چور اگر چوری کرتا ہے تو اس لیے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ یہ چوری کرے، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ شرابی کو اللہ نے شراب پلوائی، ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ زانی کے زنا کا سبب تو ذات الہی بنی، ہمارا یہ عقیدہ ہرگز نہیں کہ حسین اس لیے قتل ہوئے کہ اللہ نے یہ چاہا تھا کہ یزید حسین کو قتل کرے۔ ہمارے عقائد میں یہ شامل کہ اللہ انسان سے برے کام نہیں کرواتا، یہ تماشا خدا کے یہاں ہو ہی نہیں سکتا کہ پہلے ایک آدمی کو شراب پلوائے اور پھر میدان قیامت میں اس کو سزا دے کہ تم نے شراب کیوں پی، ایک آدمی سے چوری کروائے اور پھر اس کو سزا دے کہ تم نے چوری کیوں کی۔ بہلول دانا نے اپنے وقت کے ایک امام کو اس سوال کا جتنا بہترین جواب دیا وہ ہر ایک کو معلوم ہے۔ تو ہمارا عقیدہ تو یہ کہ اللہ نے ایک انسان کو آزاد اور خود مختار پیدا کیا، گناہ وہ اپنی وجہ سے کرتا، تو اللہ جب ایک بچے کو اس دنیا میں بھیجتا تو پیغمبر کی مشہور اور معروف حدیث ہر ایک کان اس سے آشنا ہے کہ کل مولود یولد علی فطرت الاسلام، ہر پیدا ہونے والا بچہ اسلام پر پیدا ہوتا، اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا۔ اللہ نے اسے ایسا پیدا کیا
کہ اگر اسے تم مسلمان بنانا چاہو تو بہت آسان ہے، وہ پیدا ہی فطرت اسلام پہ ہوا، لیکن پھر پیغمبر کی اسی حدیث کا دوسرا ٹکڑا، یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی بناتے ہیں یا عیسائی بناتے ہیں۔ اللہ نے اسے مسلمان پیدا کیا، والدین نے اسے یا یہودی بنایا یا عیسائی بنایا۔ اور پیغمبر اسلام کی اسی حدیث کو، جسے اللہ کے رسول نے مختصر طریقے پہ بیان کیا، اگر ہم پھیلانا چاہیں تو یہ کہا جا سکتا کہ اللہ نے ہر ایک کو مسلمان پیدا کیا۔ اللہ نے فرعون کو فرعون بنا کے پیدا نہیں کیا، نمرود اپنی پیدائش کے وقت نمرود نہ تھا، شیطان اپنی خلقت کے وقت شیطان نہ تھا، یزید جس وقت پیدا ہوا اس وقت یزید نہیں تھا، شمر اور عمر سعد جب پیدا ہوئے تو وہ عمر سعد یا شمر نہ تھے، وہ پیدا تو فطرت اسلام پر ہوئے۔ اس لیے کہ یہ پیغمبر معصوم کا، یہ مخبر صادق کا، یہ رسول امین کا ٹکڑا کی حدیث کا ٹکڑا ہے کہ ہر پیدا ہونے والا مسلمان پیدا ہوا، لیکن پھر کوئی ایسا سبب ہوا کہ ایک مسلمان فطرت پر پیدا ہونے والا نمرود بنا، اسلامی فطرت پر پیدا ہونے والا فرعون بنا، اسلامی فطرت پر پیدا ہونے والا ابو جہل بنا، اسلامی فطرت پر پیدا ہونے والا یزید بنا، اسلامی فطرت پر پیدا ہونے والا عمر سعد بنا۔ اور پیغمبر نے بتا بھی دیا کہ ان کو اسلام سے ہٹا کے کفر پر یا شرک پر لانے والے کون ہیں، آغاز کہاں سے ہوتا ہے، اسٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے۔ سب سے پہلی ذمہ داری پیغمبر نے والدین پر عائد کی ہے، یعنی دوسرے الفاظ میں شمر ہو، عمر سعد ہو، ابو جہل ہو، یا حتیٰ یہ کہ نمرود اور فرعون ہو، اس کے والدین کا بھی دخل ہے ان کو سیدھے راستے سے ہٹانے میں۔ اور پھر جب ہم روایتوں کو پڑھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ایک بچہ جو اللہ نے تو پاک اور پاکیزہ یا ہماری اردو زبان میں معصوم پیدا کیا ہے، وہ گناہ کے راستے پہ جو جاتا ہے تو اس کی 4 وجوہات ہیں جو روایت میں بتائی گئی ہیں۔ اب بعض علماء نے ان 4 سے 5 اور 5 سے 6 چیزیں نکالی، لیکن روایتوں کا خلاصہ 4 چیزیں بتائی گئی ہیں کہ پیدا ہونے والا معصوم پیدا ہوا ہے۔ لیکن پہلی چیز توارث ہے، وراثت ہے کہ جو اسے راہ حق سے ہٹایا کرتی ہے۔ وراثت کے معنی جو اس کے والدین نے اس کو عطا کیا ہے، جو اسے ماں باپ کی جانب سے ملا ہے۔ ماں باپ کے علاوہ اس میں دوسرے بزرگ بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ دوسری چیز جو ایک اولاد کو بنانے یا بگاڑنے میں دخل رکھتی ہے وہ ہے، جو دوسری چیز یہاں پہ آتی ہے، تربیت۔ کیا تربیت اس کو دی جا رہی ہے، کیسا ماحول اس کو پرووائڈ کیا جا رہا۔ والدین، ایک تو والدین کی طرف سے وراثت ملتی ہے، یہ 2 چیزوں کا فرق ذہن میں رکھیے گا ورنہ بعد میں خرابی پیدا ہو جائے گی۔ ایک ہے وراثت اور ایک ہے تربیت، دونوں کا فرق کچھ مجالس میں پہلے آ چکا ہے، اشارتاً آج بھی میں تذکرہ کروں گا۔ اور تیسری چیز جو ایک لڑکے کو یا لڑکی کو یا پیدا ہونے والے بچے کو بگاڑتی ہے وہ ہے استاد۔ کیسا استاد اس کو دیا گیا، کس کے پاس اس کو تربیت کے لیے بھیجا گیا۔ اور چوتھی چیز جس کا خصوصی تذکرہ روایتوں میں آیا وہ ہے ماحول، وہ ہے معاشرہ۔ آپ کو شاید یاد ہو کہ اس مجالس کے سلسلے میں سال گزشتہ کی آخری تقریر میں نے اشارتاً ہجرت کا تذکرہ کیا تھا۔ وہ یہی چوتھی چیز تھی کہ اگر ماحول بگاڑنے والا ہے تو والدین پر ہجرت کرنا اور اپنی اولاد کو ہجرت کروانا واجب ہے۔ یہ 4 چیزوں کا تذکرہ روایتوں میں بار بار آیا۔ یزید کیسے بنا، عمر سعد کیسے بنا، شمر کیسے بنا، انہی 4 میں سے کسی نہ کسی چیز کا دخل ہوتا، یا وراثت میں اسے خرابیاں ملتی، یا تربیت کے نتیجے میں اسے خرابیاں ملتی، یا استاد کی طرف سے اسے خرابیاں ملتی، اور یا محیط اور ماحول کی مدد سے خرابیاں ملتی۔ اب بعض روایتوں میں ایک 5ویں چیز گھر بھی آ گئی کہ کس گھر میں آپ نے اس کو رکھا ہوا، لیکن بہرحال وہ ماحول ہی کا ایک حصہ۔ یہ 4 اہم ترین چیزیں، یعنی دوسرے الفاظ میں شیطان بنانے کی فیکٹری، یزید اور نمرود بنانے کی فیکٹری، فرعون اور ابو جہل بنانے کی فیکٹری ہمارے گھروں میں بھی لگ سکتی ہے اگر ہم ان 4 چیزوں کی جانب سے غافل اور لاپرواہ ہو جائیں۔ میں نے بار بار یہ عرض کیا کہ ایک مومن کی مسلسل یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اس بات پہ بھروسہ نہ کرے، اور سب سے بڑی غلطی اور حماقت وہ لوگ کرتے ہیں جو اس بات پہ بھروسہ کرتے ہیں کہ ہم مومن ہیں تو ہمارا بچہ بھی مومن ہوگا، ہم نمازی ہیں تو ہماری اولاد بھی نمازی ہوگی، ہم دیندار ہیں تو ہماری اولاد بھی دیندار ہوگی۔ بعد میں پچھتاتے ہیں،
بعد میں پریشان ہوتے، لیکن جب وقت گزر جاتا تو پہلے ہی سے اس خطرے سے آگاہ رہیے کہ اگر ان 4 چیزوں میں آپ کمی کر رہے ہیں تو چاہے آپ ایمان کے اول مرتبے پہ فائز ہوں، لیکن پھر بھی اولاد کے بگڑنے کے امکان پیدا ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات حالات انسان کے اختیار سے باہر ہوتے ہیں، مثلا ماحول جو چوتھی چیز ہے اولاد کو بگاڑنے میں۔ اب ایک ایسا ماحول ہے کہ اس سے آپ بچ بھی نہیں سکتے، بھاگ بھی نہیں سکتے، فرار بھی اختیار نہیں کر سکتے۔ اولاد اس ماحول میں ہے تو بگڑ تو جائے گی، لیکن جب واقعاً ایسی مجبوری آئے گی تو پھر پروردگار عالم بھی معاف کرے گا۔ چنانچہ جناب نوح کا بیٹا وہ پہلی 3 چیزوں کی وجہ سے تو نہیں بگڑا، نہ وراثت میں اسے خرابی ملی، نہ تربیت میں اسے خرابی ملی، نہ استاد کی جانب سے خرابی ملی، اسے بگاڑا تو اس کے ماحول نے بگاڑا۔ اور جب سارا ماحول بگڑ چکا ہوتا تو پھر کسی کے بس میں نہیں ہوتا ہے اپنی اولاد کو صحیح رکھنا، بس اپنا فریضہ ہو جاتا ہے آخری حد تک کوشش کرنا، تاکہ سورہ نساء کے الفاظ میں وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ، جب قیامت کے دن پوچھا جائے کہ تم نے کیا حق ادا کیا اپنی اولاد کا، تو ہم بتا سکیں کہ ہم نے تو اتنی کوشش کی ہے، اس سے زیادہ نہ ہماری طاقت تھی نہ ہی ہمارے لیے ممکن تھا۔ تو اصل تو میدان قیامت کے اس سوال کی آپ کو تیاری کرنا۔ اب آئیے سب سے پہلی چیز کا سرسری جائزہ لیں، اس لیے کہ بنیادی چیز تو دوسری ہے، تربیت، لیکن تربیت اور وراثت کی دونوں آپس میں ملی۔ تربیت کا مطلب یہ کہ والدین اپنی اولاد کو کیا سکھا رہے، والدین اپنی اولاد کو کیا عطا کر رہے۔ آپ اولاد سے کہتے ہیں نماز پڑھو، یہ تربیت کا حصہ۔ آپ لڑکی سے کہتے ہیں کہ چادر اوڑھو، یہ تربیت کا حصہ۔ آپ اپنی اولاد سے کہتے ہیں کہ گانا نہ سنو، یہ تربیت کا حصہ۔ لیکن تربیت دوسرے نمبر پر آتی ہے، اس سے پہلے ایک چیز ہے وراثت۔ وراثت کا مقصد یہ کہ آپ اپنی اولاد سے کچھ نہیں کہہ رہے، لیکن خود بخود آپ کی طرف سے جو چیزیں اولاد کو منتقل ہو رہی، آپ کے ذہن میں بھی نہیں، آپ کے گمان میں بھی نہیں، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم اپنے بیٹے سے کہیں گے وہ وہی سیکھے گا، آپ تو سمجھ رہے ہیں کہ جو ہم اپنی بیٹی کو بتائیں گے وہ اسی پہ عمل کرے گی۔ مگر یہ دوسرا مرحلہ، اس سے پہلے وراثت کا مرحلہ، بہت سی چیزیں آپ نے نہیں بتائیں لیکن آپ کی طرف سے اولاد تک منتقل ہو گئیں، جس کے لیے میں نے ایک مثال بھی دی تھی کہ روایتوں میں 3 چیزوں کو متواتر، والدین کو ان 3 چیزوں سے متواتر ڈرایا گیا ہے اور وارننگ دی گئی۔ باپ اور ماں سے کہا گیا کہ اپنی آنکھوں، اپنے کان اور اپنی زبان کا تمہیں خیال رکھنا۔ اولاد کو تم بہترین تربیت دے رہے ہو، لیکن اگر تمہاری آنکھوں میں خرابی، تو یہ خرابی، آنکھوں کی خرابی کا مقصد یہ نہیں کہ مثلا تم اینک لگاتے ہو یا تمہیں رات کو نظر نہیں آتا یا تم بھینگے ہو، بلکہ آنکھوں کی خرابی کا مقصد یہ کہ تمہاری آنکھ حرام پہ اٹھ رہی۔ اولاد سے تم کچھ نہ کرو، آنکھوں کی یہ خرابی اولاد تک وراثت میں منتقل ہو جائے گی۔ اپنے کانوں کو بچانا، تم اولاد کو مسلسل تربیت دے رہے ہو اور نصیحت کر رہے ہو کہ تمہیں حرام چیز سننے سے بچنا، لیکن اگر تمہارے اپنے کان حرام سے بند نہیں تو خود بخود یہ چیز اولاد میں منتقل ہوگی۔ تم اپنی اولاد کو بتا رہے ہو کہ اپنی زبان پہ کنٹرول رکھو، لیکن تمہارا خود اپنی زبان پہ کنٹرول نہیں ہے۔ اولاد کے سامنے تم نے کنٹرول رکھا لیکن باہر جاتے ہو تو کنٹرول نہیں رہتا، یہ چیز خود بخود اولاد میں منتقل ہوگی۔ تو پہلی چیز وراثت ہے، جس کے بارے میں کئی مرتبہ، بلکہ شاید 2 سال نہیں کئی سالوں سے میں نے تذکرہ کیا، اسی لیے صرف اشارتاً گفتگو ہوگی کہ وراثت کا مقصد یہ ہے کہ ماں اور باپ کا اپنا جو مزاج ہے، ماں اور باپ کا اپنا جو ایمان ہے، یہ سب اولاد میں خود بخود منتقل ہو جائے گا۔ آپ کو کچھ کہنے یا کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی۔ چنانچہ تاریخ اسلام میں کتنے ہی ایسے واقعات ہیں کہ جہاں ہمیں یہ پتا چلا کہ بہت سی اولاد فقط اس لیے نیک ہوئی، اگرچہ ان کی تربیت میں کمی رہی، مگر اس لیے نیک ہوئی کہ انہوں نے والدین سے نیکیوں کو خود بخود آٹومیٹک طریقے سے حاصل کیا، اور بہت سی اولاد فقط اس لیے بگڑ گئی، والدین نے تربیت تو بہترین دی لیکن اپنے آپ پہ کنٹرول نہ کر سکے تو وہ خرابیاں خود بخود اولاد میں منتقل ہو گئیں۔ آج مغربی دنیا بڑی تحقیق کر رہی ہے کہ اگر ایک ماں دوائیوں کے استعمال میں بے احتیاطی کر جائے تو اس کے یہاں جب کبھی بچہ پیدا ہوگا، چاہے وہ حاملہ نہ بھی ہو، ابھی حاملہ نہیں ہے، لیکن ایک لڑکی یا ایک عورت غلط قسم کی دوائیاں استعمال کر جائے تو بعد میں اس کی اولاد پہ اس کے اثرات ضرور آئیں گے۔
اور میں نے ایک حدیث بھی آپ کی خدمت میں 2 سال پہلے پیش کی تھی کہ جس میں پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ یاد رکھو ایک حاملہ عورت کا مقام خدا کی بارگاہ، فقط حاملہ ہے وہ عورت اور کوئی خاص عبادت نہیں کر رہی، نہ تلاوت قرآن میں لگی، نہ مصلی پر بیٹھی، فقط حاملہ، خدا کے یہاں اس کا مقام بے منزلت الصائم المجاہد فی سبیل اللہ، اس کا وہی مقام ہے جو ایک روزے دار کا ہے اور جو ایک راہ خدا میں جہاد کرنے والے کا ہے۔ تو مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ میں نے اس موقع پر اس حدیث کے دونوں پہلو پیش کیے تھے کہ اگر اس روایت کو سننے کے بعد خواتین کو خوشی حاصل ہو کہ پروردگار عالم ایک ایسے عمل پر بھی ہمیں اجر و ثواب دے رہا اور ایک ایک سانس پہ اجر و ثواب دے رہا کہ جو خدا کی وجہ سے نہیں بلکہ جو دنیا کا نظام ہے، یہ عورت حاملہ ہوتی، دنیاوی غرض سے بھی شادی ہوئی، عورت حاملہ ہوئی، لیکن پروردگار اسے اتنا اجر و ثواب دے رہا۔ وہاں دوسری طرف اس ذمہ داری کو بھی ذہن میں رکھنا کہ جو روایت آپ رمضان میں 1 مہینے کے لیے سنتے ہیں وہی روایت عورت کے لیے پورے 9 مہینے کے لیے بن گئی۔ رمضان میں ہم یہی تو سنتے ہیں کہ اپنے کان کو بھی حرام سے بچاؤ، آنکھ کو بھی حرام سے بچاؤ، زبان کو بھی حرام سے بچاؤ، ہاتھ پیروں کو بھی حرام سے بچاؤ۔ 9 مہینے جب وہ عورت حاملہ، اسے اس طرح سے اپنے دن و رات گزارنا کہ جیسے واقعاً وہ ایک روزے دار ہے۔ جس طریقے سے راہ خدا میں جہاد کرنے والا سپاہی جب محاذ پہ جا کے بیٹھتا تو اسے کتنا الرٹ اور خبردار رہنا پڑتا، ایک ایک آواز پہ توجہ دینا پڑتی ہے، رات کو نیند اس کی اڑ جاتی ہے، ذرا سا بھی پتا کھڑکنے کی آواز آتی ہے شاید دشمن حملہ کرنے والا ہے، فوراً وہ ہوشیار ہو جائے گا، فوراً وہ چست ہو جائے گا۔ بالکل اسی طرح حاملہ عورت کو زندگی گزارنا ہے کہ جہاں اس کے دل میں ذرا سا بھی وسوسہ یا شک آیا کہ شاید کوئی گناہ میرے اطراف میں ہو رہا ہے، شاید شریعت کی کوئی خلاف ورزی میرے اطراف میں ہو رہی ہے، فوراً وہاں پہ اس سے ہوشیار ہو جانا ہے۔ یہ روایت جو 2 سال پہلے آ چکی یہ یہی بتا رہی ہے کہ جو تربیت آپ پیدائش کے بعد اولاد کو دیں گے وہ تو ایک بہت بات کا مرحلہ ہے، گویا معاملہ بگاڑنے کے بعد آپ اس کو صحیح کرنے جا رہے ہیں، اصل چیز وراثت ہے۔ چنانچہ ایک بہت ہی مشہور واقعہ جو ہمارے یہاں بہت سی کتابوں میں تو ہے لیکن اس میں اختلاف ہے کہ یہ واقعہ کس کے ساتھ پیش آیا، میں فقط اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ بعض اوقات ایک ایسے شخص کے کہ جو دیندار ہے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوتا کہ کیا میرا بچہ آغائے کوئی نہیں بن سکتا، کیا میرا بیٹا امام خمینی نہیں بن سکتا، کیا میری اولاد آغائے محسن الحکیم یا آغائے بروجردی نہیں ہو سکتی۔ بعض اوقات ذہن میں یہ سوال پیدا ہوتا، یہ خیال آتا تو ذہن میں رکھیے گا کہ ہمارے سامنے تو ایک مرجع آتا، ایک مجتہد آتا، ایک نائب امام آتا، ہمیں کیا پتا کہ ان کے باپ نے اور ان کی ماں کتنی زحمتیں اور پریشانیاں اٹھائیں تو آج ہمارے سامنے یہ شخصیت آئی۔ ہاں میں نے شیخ مرتضیٰ کا ایک واقعہ تو اکثر پڑھا اور اتنی کثرت کے ساتھ پڑھا کہ اب تو بچے کو یاد ہو گیا ہوگا۔ شیخ مرتضیٰ انصاری وہ عظیم مجتہد اور نائب امام کہ جن کو خود امام نے آ کر اجتہاد کی سند دی لیکن وہ اس مقام پر پہنچے تو اس طرح کہ ان کی ماں نے یہ جملہ کہا کہ میں نے اپنے بچے کو کبھی بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ اسی طرح ہماری تاریخ میں ایک بہت ہی اہم عالم ہے میر باقر داماد، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ان کے ساتھ پیش آیا یعنی ان کے باپ کے ساتھ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ مقدس اردبیلی کے والد کے ساتھ پیش آیا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ واقعہ ملا محمد صالح کے والد کے ساتھ پیش آیا۔ بہرحال ہے کوئی مرجع اور عام مرجع بھی نہیں، تاریخ شیعت کے اہم ترین مراجع میں سے کوئی ایک ہے جن کے والد کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ پھر ان کا بیٹا اس منزل پہ پہنچا، پھر ان کا بیٹا اس مقام پہ پہنچا۔ بہت پہلے میں نے اس واقعے کو بیان کیا تھا، اس وقت ہمارا ماحول اور معاشرہ اس قسم کی روایتیں سننے کا عادی نہیں تھا، چنانچہ اس روایت کا بہت زیادہ مذاق اڑایا گیا، کم پڑھی گئی اس کے بعد یہ روایت، لیکن فقط اس لیے میں دہرا رہا ہوں تاکہ اندازہ ہو جائے ہمارے نوجوانوں کو بھی اور ہماری نوجوان بچیوں کو بھی کہ بہرحال اولاد بنتی کس طرح سے اور بگڑتی کس طرح سے، کہ انہی مراجع میں سے اور اہم ترین مرجع میں سے زیادہ تر علماء نے اس سے میر باقر داماد کے والد کے بارے میں کہا۔ میر محمد باقر داماد تاریخ شیعت کے 10-15 مشہور ترین علماء میں سے ایک ہے۔ اگر ایک فہرست بنائی جائے کہ شیعت کے پاس 1200 سال میں جتنے مجتہدین گزرے ان میں سے 15 کا انتخاب کیا جائے تو میر باقر داماد کا تذکرہ ضرور کیا جائے گا، ان کا نام ضرور آئے گا۔
बुलंद मंजिलत पर फायज हैं ये, और ये उन्हीं एक उलमा में से एक है कि जिनके वजूद पर शाह अब्बास ने शुक्र का सिजदा अंजाम दिया था। शाह अब्बास ईरान का वो हाकिम कि जिसका जहन और जिसका कल्ब बदला, तो इसके बाद फिर मजहबे हक्का की तबलीग में बहुत ज्यादा आसानी हुई। लेकिन शुरू में शाह अब्बास मजहबी मिजाज का नहीं था, इतना मजहबी न था। एक ऐसा वाकया पेश आया जिसके बाद उसका जहन बदला। जैसे एक आम मजहबी लोग होते हैं वैसा ही शाह अब्बास था। और आम मजहबी लोग क्या है? नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, दीन के जाहिरी अहकामात पे अमल करते हैं, मजमुआ उनके बगल में दबा होता, तस्बीह उनके हाथ पे होती, सिजदे का निशान उनके माथे पे होता। लेकिन इन सारी बातों पे अमल करने के बाद उलमा के खिलाफ हमेशा बदगुमान रहते हैं, आलिम पर तोहमत लगाने को हमेशा तैयार रहते हैं। एक इंतहाई झूठा, इंतहाई फासिक और फाजिर आलिम के बारे में तो किसी आलिम का नाम लेके गलत बात बता दे, आप मन्ना और सदकना कुरान और हदीस पर तो वो एतराज कर जाएंगे, लेकिन अगर आलिम के बारे में कोई बात कही जा रही है तो फौरन ईमान ले आएंगे। आपने कितने ही लोगों को देखा होगा कि दाढ़ी की हदीस पेश की जाती है, उनके पास 85 एतराज मौजूद हैं। खुम्स की आयत पेश की जाती है, उनके पास सैकड़ों एतराज मौजूद हैं। लेकिन एक अफवाह भी अगर किसी आलिम के बारे में मशहूर हो गई, फौरन यकीन कर लेते हैं, इसलिए कि जहन में पहले से ये बदगुमानी बैठी हुई कि ये उलमा जितने भी हैं माज़अल्लाह सबके सब धोखेबाज हैं, माज़अल्लाह सबके सब फराड हैं। इन सब का काम यही कि हमें तो ये सारी नसीहतें करते हैं, खुद इसके ऊपर अमल करने को तैयार नहीं होते। पहले से हर एक के बारे में इंसान के जहन में ये तसव्वुर, मैं आम और फासिक और फाजिर अफराद की बात नहीं कर रहा हूं। मसाजिद के वुजू खाने में जाके सुनिए कि जिस पेश इमाम के पीछे नमाज पढ़ी जाने वाली, उसी पेश इमाम के कितने कसीदे वहां पढ़े जा रहे हैं। मस्जिद की सफ़े अव्वल में बैठ के कभी वो तफसीरें सुनिए कि अगर पेश इमाम के आने में कुछ देर हो रही तो जिस अंदाज से आपस में उलमाए कराम का तस्करा हो रहा, कभी भी आप हर वक्त इस बात का मुशाहिदा कर सकते हैं। हत्ता ये कि मजलिस सुन के निकल रहे, जिसकी मजलिस में 1 घंटा आके बैठे, जिसकी बात सुनने के लिए 1 घंटा अपना सर्फ किया, लेकिन जब बाहर निकलते हैं तो क्या क्या गुलफशानियां हो रही होती। और एक आलिम की गलती से सारे उलमा पर इतराज किया जाता, जिसके बारे में आगाए खुद का जुमला भी है कि अगर किसी एक आलिम की गलती को आपने कह दिया कि सारे उलमा ऐसे होते, तो इसमें खुद इमाम ज़माना भी शामिल हो जाते हैं। इसलिए कि मासूम ने कहा कि इस उम्मत के अव्वल आलिम हम, एक की गलती से अगर सबको आपने बदनाम कर दिया। शाह अब्बास जिस वक्त हुकूमत पे आया, एक आम मोमिन दीनी बातों पे अमल भी हो रहा है, लेकिन जो दीन के मुहाफिज हैं उन पे एतराज भी हो रहा। शाह अब्बास का भी ऐसा ही मिजाज था, उसके जहन में भी ऐसी ही बदगुमानियां थी। लेकिन एक ऐसा वाकया पेश आया कि जिसके बाद उसके जहन को झटका लगा, उसकी सारी जिंदगी बदल के रह गई। कि उसके जहन में यह ख्याल था, अच्छा उलमा के बारे में और बुराइयों के अलावा या और बदगुमानियों के अलावा ये बदगुमानी तो हर एक के जहन में पाई जाती है कि एक आलिम किसी दूसरे आलिम को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं। ये तमाम साहिबान ईमान के जहनों में यह ख्याल है, इल्ला उन मुखलिस मोमिनीन के जिन्हें पता है कि आलिम मासूम नहीं है, वो हम जैसा इंसान है। और शैतान हमारे पीछे इतना नहीं लगा है जितना उलमा के पीछे लगा हुआ। बिल्कुल वही मिसाल कि जो मसलन आजकल वाकयात पेश भी आ रहे हैं कि एक जमाना वो था कि गरीब रोया करते थे, अमीर बड़े इत्मीनान से बैठा करते थे। लेकिन आजकल मसलन जिस किस्म की अगवा की वारदातें हो रही, तो गरीब कितने सुकून के साथ होता कि हमारे पास है क्या कि कोई डाका डालेगा, हमारे पास है क्या कि कोई हमारे बच्चे को उठा के ले जाएगा। और जो जितना मालदार है उतना ज्यादा परेशान। तो शैतान के बारे में भी याद रखिए कि वो हम पर और आप पर तो इतनी तवज्जो नहीं देगा, वो यही कहेगा इनके पास है क्या कि जिसे लूटने के लिए मैं जाऊं। उसका तो हर वक्त निशाना उतना, जितना मुकद्दस आलिम है उतना ही शैतान का निशाना बनेगा। तो जिनको पता कि हम आलिम से मासूम होने की ख्वाहिश नहीं कर सकते, वो तो इन बदगुमानियों से महफूज हैं। वरना आलिम के बारे में कम से कम ये बदगुमानी तो हर एक के पास है कि एक आलिम दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ता, एक आलिम दूसरे की मजलिस में नहीं जाता। इसका मतलब ये कि ये सब एक दूसरे के दुश्मन हैं, ये सब एक दूसरे से हसद किया करते हैं। शाह अब्बास के जहन में भी ऐसा ही ख्याल था। चुनाचे वो सोचता था कि जब ये उलमा आपस में लड़ रहे हैं तो मुझे क्या जरूरत है कि मैं दीन का कोई काम करूं। एक मरतबा वो सैर के लिए अपने शहर से बाहर गया। अपने जमाने का बहुत बड़ा हुक्मरान है,
یہ اکبر اعظم جب ہندوستان میں ہے اس کا زمانہ اور شاہ عباس کا زمانہ برابر کا زمانہ. تو جس وقت شاہ عباس سیر کے لیے جا رہا تو دو عالم اس کے ساتھ ہیں, شیخ بہائی اور میر محمد باقر داماد. وہی میر باقر داماد جن کا تذکرہ بھی ہونے والا. انہی دو شخصیتوں نے شاہ عباس کے ذہن کو بدلا, اور جس کے بعد اتنی ترقی ایران کے اندر دین اہل بیت کو ہوئی کہ بعض لوگوں نے جل بھن کے یہ لکھ دیا کہ یہ شیعت تو انہی بادشاہوں نے قائم کی ہے, ورنہ اس سے پہلے یہ مذہب تھا کہاں. فقط اس لیے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک دم سے جو ترقی مل رہی وہ شاہ عباس کے زمانے میں مل رہی, اور اس کا کریڈٹ ان دو علماء کو جاتا, ایک شیخ بہائی کو, ایک میر باقر داماد کو, کہ جنہوں نے شاہ عباس کے ذہن کو بدلا. شاہ عباس ایک مرتبہ ان کے ساتھ سیر کے لیے جا رہا, سیر کے لیے گیا تو میر باقر داماد کا جسم ذرا بھاری تھا, شیخ بہائی دبلے پتلے, دونوں گھوڑے کے اوپر سوار. شیخ بہائی کا گھوڑا, شیخ بہائی نے اس کو تیزی سے دوڑایا, وہ آگے نکل گیا. میر باقر داماد کا گھوڑا آہستہ چل رہا ہے, وہ پیچھے رہ گیا. ایک مرتبہ شاہ عباس کے ذہن میں وہی خیال آیا کہ مجھے ایک چانس ملا, ذرا دیکھو تو صحیح یہ علماء جو ممبر سے دنیا بھر کی نصیحتیں کیا کرتے ہیں, ایک دوسرے کے بارے میں ان کا کیا خیال. چنانچہ ایک مرتبہ وہ پہلے اپنے گھوڑے کو دوڑا کے شیخ بہائی کے پاس پہنچا جو آگے جا رہے تھے, اور کہا کہ اے شیخ آپ نے گستاخی دیکھی, یہ جو میر باقر داماد ہیں یہ آپ کے ساتھ آئے لیکن اپنے آپ کو کتنا بڑا آدمی سمجھ رہے ہیں کہ آپ تو آگے جا رہے, یہ اتنا آہستہ آہستہ کہ جیسے کوئی بادشاہ چلا کرتا, یہ پیچھے چلے آ رہے ہیں. ان کو آپ کی عظمت, آپ کی منزلت, آپ کا مقام بھی نہیں پتا. اب تصور تو یہی ہے کہ دو باتیں میں کہوں گا تو وہ تو پہلے ہی سے ان سے حسد کرتے ہوں گے, 10 باتیں وہ اور کہہ دیں گے. شیخ بہائی نے کہا کہ اے عباس تمہارے ذہن میں کیا خیال آیا, تمہیں کیا پتا کہ اس وقت میر باقر داماد کا گھوڑا, اس پر علم کا ایک اتنا بڑا پہاڑ ہے کہ اس سے قدم نہیں بڑھائے جا رہے ہیں. علم کا ایک پہاڑ اس گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہوا ہے, گھوڑا آگے بڑھے تو کیسے بڑھے, اتنا بڑا عالم اس گھوڑے کے اوپر. ایک مرتبہ شاہ عباس اپنے گھوڑے کو سست کر کے پیچھے آیا, میر باقر داماد کے پاس پہنچا اور کہا کہ آپ نے دیکھی یہ شیخ بہائی کی گستاخی, کہ آپ اتنے بڑے عالم اور وہ اپنے آپ کو آپ سے بھی بڑا سمجھ رہے ہیں, تو پلٹ کے دیکھتے ہی نہیں کہ آپ کہاں اس طرح آگے بڑھے جا رہے ہیں کہ جیسے آپ کی کوئی اہمیت ہی نہیں. میر باقر داماد نے کہا کہ اے عباس تمہیں کیا پتا, آج شیخ بہائی کا گھوڑا کتنا خوش ہے کہ اس کو پتا ہے کہ اتنا مقدس شخص اور اتنا بڑا عالم میرے اوپر بیٹھا, خوشی کے مارے اس گھوڑے کے حواس قابو میں نہیں ہے. اس کا تو دل چاہ رہا ہوگا کہ میں آسمان میں جا کے چھلانگے لگاؤں کہ اتنے بڑے عالم نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میری پیٹھ پہ آ کے بیٹھے. شیخ بہائی اور میر باقر داماد کے ایک ایک جملے کو سنتے شاہ عباس ایک مرتبہ تو شکر کے سجدے میں گر پڑا. پروردگارا تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے ایسے علماء کا زمانہ عطا کیا ہے کہ جن میں سے ہر ایک دوسرے کو اپنے سے افضل سمجھ رہا. اور اس کے بعد وہ شاہ عباس میں تبدیلی آئی کہ جس کی مدد سے اتنی تیزی کے ساتھ یہ دین ہمارے سامنے نظر آ رہا. یہ میر باقر داماد کہ جو شیخ بہائی کے لیول کے ہیں اور تاریخ و شیعت کے اہم ترین علماء میں سے ہیں. ان کے والد کے بارے میں کہا جاتا کہ جب ان کا طالب علمی کا زمانہ تھا, اولاد کس طرح سے والدین کی نیکیوں کو قبول کرتی, والدین ٹھیک ہو تو اولاد ٹھیک ہوا کرتی. ان لوگوں سے معذرت کے ساتھ کہ جنہوں نے یہ واقعہ بہت سے علماء سے سنا ہوا, لیکن خصوصاً جو ہمارے بچے اور جوان ان کے کانوں تک اس واقعے کو پہنچا رہا. جب یہ طالب علم تھے, ان کے والد طالب علموں کی زندگی جیسی گزرتی ہے آپ کو تو اندازہ ہی نہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ آج امام خمینی یا آیت اللہ خویہ مراجع کرام کے اتنے بڑے مقام پر معلوم ہی نہیں کہ کس طرح سے یہاں تک پہنچے, کس طرح سے چراغ کا دھواں کھا کھا کے انہوں نے زندگی گزاری, کس طریقے سے پھلوں کے چھلکے کوڑے کے ڈھیر سے اٹھا اٹھا کے تعلیم حاصل کی ہے اور اس کے بعد پروردگار نے اس منزلت پہ پہنچایا. بہرحال انتہائی غربت کا زمانہ تھا, بعض اوقات کئی وقت گزر جاتے تھے اور کھانے کو کچھ نہیں ہوتا, لیکن ان کے گھر سے مدرسہ دور بھی بہت تھا. راستے میں ایک نہر آتی تھی جسے پار کر کے مدرسے جاتے تھے. ایک مرتبہ ان کے والد کو کئی وقت کا فاقہ تھا, اور ایسا فاقہ بھی نہیں کہ گھر میں خالی بیٹھے ہوں, روزانہ درس لینے بھی جانا. ایک دن بھی اگر ناغہ ہوگا تو دنیاوی تعلیم کا نقصان برداشت ہو سکتا, دینی تعلیم میں تو طالب علم کے لیے ممکن ہی نہیں کہ ایک دن کا نقصان بھی برداشت کرے. بھوک ہے, پیاس ہے, کمزوری ہے, ٹانگیں نہ کھڑا رہی ہیں لیکن جانا پڑے گا.
اسی بھوک کی شدت میں کہ جب کئی وقت کا فاقہ، مدرسے جا رہے تھے، کتاب ہاتھ میں ہے، پڑھتے جا رہے ہیں، لیکن بہرحال انسان کی طاقت بھی ایک حد پہ جا کے جواب دے جاتی، چنانچہ ذہن ان کا کام نہیں کر رہا، آنکھیں کتاب پر ہیں لیکن سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا لکھا، بھوک کی وجہ سے جو انسان کی کیفیت ہوتی۔ نہر کے قریب پہنچے تو دیکھا کہ ایک سیب بہتا ہوا آ رہا، بھوک کی شدت میں بے اختیار جھکتے ہیں اور اس سیب کو کھا لیتے ہیں، لیکن جیسے ہی معدے میں کچھ غذا پہنچی اور ایک دم ذہن کو جھٹکا لگا کہ یہ میں نے کیا کر دیا، میں دینی طالب علم ہوں، میں علم دین حاصل کرنا چاہتا ہوں، میں نائب امام بننا چاہتا ہوں، اور اس وقت میں نے ساری زندگی جتنی احتیاط کے ساتھ گزاری اس میں بے احتیاطی کر یہ سیب پتا نہیں کس کا، اس کے مالک کی اجازت ہے یا اجازت نہیں، میں نے اسے اٹھا لیا، چلیں یہی ایک غلطی، لیکن اس کے بعد اسے کھا لینا تو جائز نہیں تھا، کیا پتا اس کا مالک راضی نہ ہو، چنانچہ اب پریشانی بڑھنے لگی، کیا کیا جائے اس گناہ کی معافی کے لیے؟ البتہ یہ اپنی جگہ بات ہے کہ اسلام میں کوئی گناہ ایسا نہیں کہ جس کی معافی نہ ہو، بس صرف انسان کو معلومات حاصل کرنا چاہیے۔ اب پتا ہے خود دینی طالب علم کہ اس کے مالک کو ڈھونڈنا پڑے گا اور اس سے معافی لینا پڑے گی۔ ایک سیب کی یہ بات ہو رہی، وہ تھے کہ جو ایک سیب کے لیے پریشان تھے، ہم ہیں کہ سیبوں کا پورا باغ بھی ہضم کر جائیں تو ڈکار نہ آنے پائے، اور پھر ہم سوچتے ہیں کہ اس زمانے میں اور اس زمانے میں اتنا فرق کیوں ہو گیا، ہمارے بچے خوئی اور خمینی کیوں نہیں بنتے ہیں۔ بہرحال اس پریشانی کے عالم کئی وقت کے فاقے میں ایک سیب معدے میں گیا، دینی تعلیم حاصل کر رہے ہیں لیکن بھول گئے وہ دینی تعلیم فائدہ نہ دے گی کہ جو حرام رزق کے ذریعے سے حاصل کی جائے۔ اب نہر کی طرف چلنے لگے تو نہر کہاں سے بہ کے آ رہی، اس کے مالک کا پتہ چلے گا تو اس نہر کی مدد سے پتہ چلے گا۔ دیکھا کہ یہ نہر چلتے چلتے سیب کے باغ میں داخل ہو رہی، شکر کا سجدہ انجام دیا کہ ایک اشارہ تو ملا، اسی باغ کا سیب ہوگا۔ ایک مرتبہ باغبان کے پاس گئے، اس نے بھی تصدیق کی کہ ہاں یہ سیب پک رہے ہیں اور ٹوٹ کے اس نہر میں گر جاتے ہیں۔ کہا کہ بھائی خدا کے واسطے میرا یہ گناہ معاف کر دو کہ میں نے بغیر تمہاری اجازت کے ایک سیب کو کھا لیا۔ اچھا باغبان بھی دیندار، اگر لاپرواہ قسم کا ہوتا تو جس طرح بلڈنگوں کے چوکیدار اور جس طرح سے مختلف مقامات کی حفاظت کرنے والے پہرے دار لاپرواہی سے کہتے ہیں کہ جاؤ سب کچھ معاف ہے، وہ بھی کہہ سکتا تھا کہ یہ معاف ہے، لیکن گھبرا کے کہتا ہے کہ میں اس باغ کا مالک تو نہیں، مجھے تو فقط پہرے داری کے لیے رکھا گیا، میں بھلا تمہیں کیسے معاف کر سکتا ہوں؟ اچھا پھر اس کا مالک کون ہے، اس کا پتہ بتاؤ۔ کہا کہ یہ سیب تو وزیر اعظم کا ہے، یہ پورا باغ اس وزیر اعظم کا ہے، تو یہ سیب بھی اسی کا ہوا، اس کے پاس جاؤ وہ معاف کرے تو معاف کرے۔ ایک چھوٹے سے دیہات میں رہ رہے ہیں، مثلاً اسلام آباد جانا، جس کے پاس کھانے کے پیسے نہ تھے، سفر کے پیسے کہاں سے آئیں گے؟ لیکن دیکھیے یہ خوف خدا ہے، یہ میدان قیامت میں پرسش کا ڈر ہے، یہ نامہ اعمال کھولے جانے کے وقت ایک ایک عمل کا جواب دینے کی فکر ہے، تیار ہو گئے۔ دینی تعلیم کو چھوڑ دیا اس لیے کہ بنیاد حرام ہو تو اس سے فائدہ کیسے ملے گا؟ اب تلاش میں چلے، زحمتیں اٹھا کے پہنچے وزیر اعظم تک، ایک غریب طالب علم کس طرح پہنچ سکتا ہے آپ اندازہ کر لیں، وہاں تک پہنچے۔ ایک مرتبہ وزیر اعظم کو یہ واقعہ سنا کے معافی مانگی، ایک لمحے کے لیے وزیر اعظم سکتے میں آ گیا، تعجب میں آ گئے، ایک سیب کے لیے کسی کو اتنی زحمت اٹھاتے نہیں دیکھا، اور جب اسے ہوش آیا تو کہا کہ اے شخص میں حیران اور پریشان ہوں کہ تجھے کیا جواب دوں، اور کوئی آتا تو میں اسے ٹال دیتا، لیکن اب تو نے اتنی زحمت اٹھائی ہے اس لیے میں صحیح جواب دینے پہ مجبور ہوں کہ یہ باغ فقط میرا نہیں ہے، بادشاہ کا اور میرا دونوں کا مل کر ہے، آدھے کا مالک میں ہوں، آدھے کا مالک بادشاہ، اپنا حصہ میں نے معاف کیا لیکن دوسرے کا حصہ تجھے میں نہیں کہہ سکتا کہ چلے جاؤ، یہ اتنی زحمت اٹھا کے آیا۔ اب اور گھبرا گئے، کہا اچھا پھر بادشاہ سے ملاقات کرا دیجیے۔ بادشاہ کے پاس یہ پہنچے، وہ حیرت زدہ رہ گئے، میری مملکت میں ایک ایسا غریب طالب علم بھی ہو سکتا کہ جو آدھے سیب کا گناہ معاف کرانے کے لیے اتنی زحمتیں اٹھا کے آئے؟ گھبراہٹ اور پریشانی کے عالم میں ہے۔ دیکھیے آپ یہ واقعہ سنتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ناممکن بات ہوگی، تو جس کے سامنے یہ پیش آ رہا اس کی کیا کیفیت و حالت ہوگی؟ بس ایک مرتبہ کہتا کہ اے شخص یہ جو تو مجھ سے گناہ معاف کروانے آیا، ایک شرط پہ میں گناہ معاف کروں گا، تجھے میری ایک بیٹی سے شادی کرنا ہوگی، لیکن بیٹی کیسی؟ جو آنکھوں سے اندھی، کانوں سے بہری، زبان سے گونگی ہے، ہاتھوں سے لولی، اس سے شادی کرے گا تو میں یہ اپنا حق معاف کروں گا، ورنہ اپنا حق معاف کرنے کو تیار نہیں۔ ذرا سوچیے، ایک نوجوان جس کا ابتدائی شباب
जिसे सारी जिंदगी गुजारना और उसके सामने कितनी भयानक आइंदा जिंदगी पेश की जा रही। अरे अगर किसी आम घराने की लड़की होती तो चलो अभी शादी करके बाद में तलाक भी दे देते, मगर बादशाह की बेटी से शादी करना आसान है, उसको छोड़ना या तलाक देना कितना मुश्किल है। मगर एक तरफ कयामत है, एक तरफ दुनिया, सारी जवानी तबाह हो रही, मगर ये सौदा कबूल है अगर आखिरत बच जाए। और सिर्फ आधे सेब की खातिर, आधा सेब तो माफ हो चुका, कहा कि मैं तैयार और राजी हूं। चुनांचे ये शादी हुई, जैसे ही सीगा निकाह मुकम्मल हुआ, बादशाह ने कहा अब मैंने अपना हक माफ किया। कितने बुझे दिल के साथ, कितने अफसुर्दा दिली के साथ दुल्हन के कमरे में ये नौजवान दाखिल हो रहा होगा। ये शौहर और बीवी थे जिन्होंने दुनिया के सामने तारीख वसीयत के अहम तरीन 15 मुज्तहिदीन में से एक मुज्तहिद पेश किया है। जब ऐसा शौहर हो, जब ऐसी बीवी हो, एक मर्तबा इंतहाई अफसुर्दा दिली के साथ दुल्हन के कमरे में दाखिल हुए, क्या किया जाए? अब जो मुस्तहबात इस्लामी है उस पर तो अमल करना, चुनांचे जो नमाज पढ़ने का हुक्म है, जो दुआ मांगने का हुक्म है, उसके बाद परेशानी के आलम में खड़े। दुल्हन ने एक मर्तबा आवाज दी कि आइए तशरीफ रखिए। आवाज को सुनना कि घबरा के दरवाजा खोला और बाहर निकल गए। बादशाह वक्त को अगली सुबह को इत्तिला मिली, एक मर्तबा बुलाया, जलाल की आलम में कहा कि मैंने पहले ही शर्त लगाई थी, फिर तू इस कमरे से बाहर क्यों निकला था? घबरा के कहा फकत इसलिए कि मेरे दिल में यह खौफ पैदा हो गया कि शायद किसी गलत फहमी और धोखे के नतीजे में मैं गलत जगह पे आ गया हूं, क्योंकि आपने कहा था कि आपकी बेटी आंखों से अंधी लेकिन वो मुझे देख रही। आपने कहा था कि आपकी बेटी मुंह से गूंगी लेकिन उसने तो मुझसे बात की थी। आपने कहा था कि आपकी बेटी हाथों से लूली लेकिन उसने तो मेरे लिए जगह खाली की थी। तो मुझे यकीन हो गया कि ये आपकी बेटी नहीं, किसी गैर औरत के कमरे में मैं आया हूं, इसलिए घबरा के बाहर निकला। बादशाह मुस्कुराया और कहा कि जो मैंने कहा था वो भी सही, ये तूने देखा वो भी सही। अपनी बेटी को मैंने अंधी इसलिए कहा कि जब से उसने होश संभाला किसी नामहरम पे निगाह नहीं डाली। मैंने उसे गूंगी इसलिए कहा कि जब से उससे बात करना आई किसी नामहरम से उसने बात नहीं की। मैंने बहरी इसलिए कहा कि जब से बालिग हुई उसने किसी नामहरम की आवाज नहीं सुनी। और मैंने लूली इसलिए कहा कि जब से बालिग हुई उसने किसी नामहरम से हाथ नहीं मिलाया या उसके जिस्म को मस नहीं किया, इसलिए मैं इसे अंधी और बहरी और गूंगी कह रहा था। और जब मेरी ऐसी बेटी निकली तो मैंने सोचा कि इसकी शादी फिर किसी ऐसे ही दीनदार लड़के से होना चाहिए। किसी बादशाह से शादी करना, किसी शहजादे से शादी करना, किसी वजीरजादे से शादी करना, किसी मालदार से शादी करना बेकार है। जब आधे सेब की खातिर तू मेरे पास आया तो मैंने सोचा कि मेरी बेटी के लिए इससे बेहतर रिश्ता कोई नहीं हो सकता है। तो जाओ खुदा का शुक्र भी अदा करो, जिस्मानी एतबार से मेरी बेटी बिल्कुल सही और सालिम है। अब आप अंदाजा करें कि बादशाह के महल में रहने वाली शहजादी दीन की कितनी पाबंद है। इस लड़की ने जिस मेयार पे जिंदगी गुजारी है वो इस्लाम वाजिब नहीं करता। हाँ, हमारी बच्चियों को इजाजत है, नामहरम से बात की जा सकती है, नामहरम की आवाज कान में पड़े तो वो हराम नहीं है। और अगर कभी कोई ऐसा मसला हो तो नामहरम को देखा भी जा सकता है। ये वाजिबात की बात में नहीं कर रहा। ये न समझिए कि हर लड़की को इस मेयार पे पूरा उतरना चाहिए, मगर ये खुद उसकी दीनदारी है, मगर ये खुद उसका तकवा और परहेजगारी है। बताया कि देखो एक लड़की हो तो ऐसी कि आंखें हराम से बचे, कान हराम से बचे, जबान हराम से बचे, और शौहर हो तो ऐसा। नतीजा ये निकला कि मर्जी हमारे सामने आए, नतीजा ये निकला कि नायब इमाम हमारे सामने आया। और वो मर्जी और नायब इमाम कि जिसने शियत की तारीख में एक इंतहाई अहम रोल प्ले किया है, इतना ज्यादा इस मजहब की तबलीग में, यह है वरासत। यह है सबसे पहली चीज औलाद की तरबियत में। माँ बाप इतने नेको दीदार हो तो अब खुद बखुद आगाज हो जाता है एक मर्जे का, खुद बखुद आगाज हो जाता है। शानदार बिल्डिंग नहीं बन सकती जब तक कि उसकी बुनियाद सही ना हो। अगर बुनियाद आप कच्ची और कमजोर रखेंगे तो जाहिरी एतबार से कितनी ही अच्छी और खूबसूरत इमारत बना 2 मंजिल से ऊपर नहीं ले जा सकते हैं, वरना गिर जाएगी। मर्जे किसे कहते हैं कि जो माउंट एवरेस्ट से ज्यादा बुलंद होता है, जो अजमत के अंदर इमाम की तो खैर पांव के
خاک کے برابر ہے، مگر دنیا کے تمام بادشاہوں سے بلند ہے، مگر دنیا کے تمام حکمرانوں سے زیادہ بلند ہے، جس کے سامنے کائنات اس لیے جھکتی ہے کہ وہ امام کے سامنے جھک رہا ہے، مگر اس کی بنیاد اتنی مضبوط ہونا چاہیے۔ اگر ہم اپنی اولاد کو اس منزل پہ نہ بھی پہنچانا چاہیں، فقط ایک عام دیندار بنانا چاہیں، تب بھی ہمیں کچھ تو خیال کرنا پڑے گا۔ اس بچی کی طرح سے ہماری بچی تربیت نہ پائے، اس لڑکے کی طرح سے ہمارے بچے دیندار نہ بن پائیں کہ چاول کے ایک دانے اور گندم کے ایک دانے کا حساب رکھیں، لیکن پھر بھی شریعت کے ظاہری واجبات کی پابندی آپ کریں تو وراثت میں اولاد کو منتقل ہوگی۔ یہ پہلی چیز کا مختصر بیان ہے، انشاءاللہ مزید اس کی تفصیلات آئیں گی۔ اور ابھی جو میں نے بات کہی یہ نقطہ ذہن میں رکھیے گا کہ یہ میں بات کر رہا ہوں شادی سے پہلے کی۔ زمانہ حمل میں جو احتیاط شوہر اور بیوی کو کرنا ہے وہ بات کا موضوع، یہ بات ہو رہی ہے ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، لڑکا اور لڑکی اتنے دیندار ہوں تو اولاد دیندار ہوتی ہے، یہ مرحلہ پھر انشاءاللہ بعد میں آ رہا۔ اور جب ایسی ہی دیندار اولاد ہوا کرتی، جب ایسی ہی پابند شریعت اولاد ہوا کرتی، ایسے گھر کے نتیجے میں کہ جہاں حکم خدا کے آگے کسی کا حکم نہیں مانا جاتا، دیندار اولاد اکثر ایسے ہی گھر سے پیدا ہوتی جہاں ہر آدمی صرف اور صرف تابع اور فرمان ہے حکم خدا کا، اور نہ کوئی حکم اس پہ چل سکتا ہے، نہ کسی کی بات کو مان سکتا ہے، نہ کسی کی خواہش پوری کر سکتا ہے۔ نیک اولاد نیک گھرانے سے آئے گی، نیک گھرانہ جو مکمل تابع اور فرما بردار ہو حکم خدا کا۔ ایسا نہیں کہ فائدے کے وقت حکم خدا کو مانے، نہیں اگر نقصان بھی ہو رہا ہے تو حکم خدا کو مانے۔ اور اس کی بہترین مثال آپ کے سامنے وہ گھرانہ بنے گا کہ اگر 28 رجب کو حسین نے حکم دیا کہ سب کو چلنا تو کسی نے اعتراض نہیں کیا، چھوٹے سے لے کر بڑے تک کسی نے سوال نہیں کیا کہ اتنی گرمی کے موسم میں ہم کہاں جا رہے ہیں، کیوں اپنا وطن چھوڑ کے جا رہے ہیں، کیوں نانا کا روزہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، ایک سوال بھی آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ میں نے کل بھی عرض کیا تھا، آج بھی دوہرا دوں کہ مصائب کی تفصیل تو انشاءاللہ آپ رات کی آخری مجلس میں سنا کریں گے، لیکن بہت ہی مختصر چند جملے اس مجلس کے لیے بھی ضروری ہیں۔ کیا کسی نے اعتراض کیا چھوٹے سے لے کر بڑے تک؟ کیا کسی بچے کو اپنے دوستوں کا ساتھ چھوٹنے کا افسوس ہو رہا؟ حکم امام آ چکا ہے تو ہمیں ماننا، ہمیں تسلیم کرنا۔ اور عجیب بات یہ کہ یہ بھی پتا ہے کہ کن مصائب کا سامنا کرنے جا رہے ہیں۔ حسین سب کو بتا کے لے جا رہے ہیں، حسین سب کو آگاہ کر کے جا رہے ہیں۔ قافلے والوں کو تو چھوڑیں، جو حسین کے بزرگ گھر میں رہیں گے۔ دیکھیے عام طور پہ یہی تو ہوتا کہ اگر آپ کسی بڑی پریشانی کا سامنا کرنے جا رہے ہیں تو گھر والوں کو بتا کے نہیں جاتے، ماں کا دل پریشان نہ ہو، نانی کا دل پریشان نہ ہو۔ بزرگوں کو پریشانی زیادہ ہوتی ہے چھوٹوں کے بارے میں، انسان حقیقت کو چھپاتا، لیکن جو حسین اپنے ان رشتہ داروں کو حقیقت بتا کے جا رہے ہیں کہ جو اس مدینے میں رہیں گے، وہ رشتہ دار کتنے پریشان ہوں گے، وہ جو ساتھی ایک ساتھ جا رہے ہیں ایک دوسرے کی مصیبت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے، لیکن وطن میں رہ جانے والوں کی پریشانی، ایک خیر و عافیت کے سفر میں رشتہ دار چلے جائیں تو جو گھر کے بزرگ ہیں جب تک کہ وہ واپس نہ دیکھ لیں اپنے رشتہ داروں کو، ان کے دل کو سکون نہیں آتا ہے، ان کے دل کو چین نہیں آتا ہے۔ تو حسین انسانی فطرت اور نفسیات کے خلاف کام کر رہے ہیں کہ اپنے گھر کے بزرگوں تک کو بتا کے جا رہے ہیں تاکہ یہ حقیقت ہمارے سامنے آ جائے کہ چھپایا حسین نے کسی سے بھی نہیں تھا کہ کیا امتحان دینا، سب خوشی سے شریک ہو رہے ہیں، سب خوش دلی سے شریک ہو رہے ہیں۔ چنانچہ تاریخ کے یہ آخری جملے سن لیجیے کہ جب حسین نے سب کو الوداع کہہ دی، سارا گھرانہ حسین کا قافلہ سواریوں میں سوار ہو چکا، اب حسین کی باری آ رہی ہے سب کو آخری سلام کرنے کی۔ ایک مرتبہ گھر کے بزرگوں کے پاس پہنچے، نانا کی قبر کو تو الوداعی سلام کر چکے ہیں، ماں کی قبر کو تو الوداعی سلام کر چکے ہیں، ایک مرتبہ گھر کے بزرگوں کے پاس پہنچے، سب سے پہلے پھوپھی کی نگاہ پڑی، کہا حسین بیٹا میں بہت دیر سے تجھے تلاش کر رہی تھی، ایک خواہش تیری پھوپھی کی ہے تجھ سے، حکم نہیں دیا، بزرگ ہونے کے اعتبار سے حکم نہیں دیا، پتا ہے کہ حسین امام وقت ہیں، ایک خواہش ہے تیری پھوپھی کی کہ اگر ہو سکے تو ان تاریخوں میں اپنے سفر کو منسوخ کر دے۔ حسین نے کہا پھوپھی اماں آخر کیوں؟ کہا کہ بیٹا جب سے یہ سفر کی تیاری ہو رہی ہے میرے کان میں کسی بیوی کے رونے کی آواز آ رہی ہے، بیٹا جب تیرا بابا اس دنیا سے گیا تھا تب بھی میں نے یہ رونے کی آواز سنی تھی، جب تیرا بھائی حسن اس دنیا سے گیا تھا تب بھی میں نے رونے کی آواز سنی تھی۔ حسین نے سر جھکا کے کہا پھوپھی اماں آپ تو خالی آواز سن رہی ہیں اور میں اپنی ماں کو اپنی آنکھوں سے اپنا ماتم کرتے دیکھ رہا ہوں، لیکن اماں
لیکن اما ہی سے کیا ہوا وعدہ ہے جسے پورا کرنے کے لیے آپ کا حسین جا رہا ہے۔ اب یہ جو سنا تو پھوپھی خاموش ہو گئی اور پھر حسین نانی کے حجرے میں آتے ہیں۔ ام سلمہ کو پتا ہے کہ حسین جا رہے ہیں، مگر سوال کرتی ہیں بیٹا اتنا اور بتا دے اپنی بوڑھی نانی کو کہ کہاں کا ارادہ ہے، کس طرف کا سفر ہے۔ کہا نانی میں عراق کی جانب جا رہا ہوں، عراق کا نام سننا ہے۔ ام سلمہ تڑپ اٹھی بیٹا عراق نہ جا، کیونکہ میں نے تیرے نانا رسول خدا سے سنا تھا کہ جب میرا حسین عراق جانے کے لیے آئے تو اس طرح اسے الوداع کہنا جس طرح مرنے والوں کو خدا حافظ کہا جاتا ہے۔ حسین سر جھکا کے کہتے ہیں نانی آپ نے فقط نانا سے عراق کا نام سنا ہے، کہیے تو میں آپ کو عراق کی زمین دکھا بھی دوں۔ ایک مرتبہ ام سلمہ تڑپ کے کہتی ہے حسین بیٹا ذرا اس زمین کی زیارت تو کرا۔ حسین کا ہاتھ ام سلمہ کی آنکھوں پہ پہنچا۔ ایک مرتبہ ایک بے آب و گیاہ میدان نظر آ رہا ہے جس میں جگہ جگہ کچھ لاشیں پڑے ہوئے ہیں۔ ام سلمہ کی نگاہ پڑی ایک ایسا لاشا جس کا جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو چکا۔ حسین بیٹا یہ کس کا لاشا ہے؟ کہا نانی یہ آپ کے حسن کے لال قاسم کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کی نگاہ پڑی ایک ایسا لاشا اور جوان کا لاشا جس کے کلیجے میں برچی کا ٹوٹا ہوا پھل ام سلمہ کو یہاں سے نظر آ رہا۔ بیٹا یہ کس جوان کا لاشا ہے؟ کہا نانی یہ آپ کے اکبر کا لاشا ہے۔ ایک مرتبہ ام سلمہ کی نگاہ پڑی گھوڑے پہ کوئی سوار ہے مگر اس کے دونوں بازو قلم ہو چکے ہیں اور وہ گھوڑے سے زمین پہ گر رہا۔ ارے بیٹا حسین یہ کون نوجوان ہے؟ کہا نانی یہ میرے بابا کی نشانی عباس علمدار ہے۔ اور ایک مرتبہ ام سلمہ نے دیکھا ایک ضعیف شخص جس کے چہرے پہ خون ملا ہوا ہے، ہاتھوں میں ایک ننھے سے بچے کا لاشا ہے جس کے گلے میں تیر پیوست ہے۔ ارے حسین بیٹا یہ کون ہے اور یہ بچہ کون ہے؟ کہا نانی یہ آپ کا حسین اپنے علی اصغر کو لے کے کھڑا۔ اور آخر میں ایک منظر آیا ام سلمہ کے سامنے، خیمے کا صحن ہے، کوئی سیاہ پوش بی بی بار بار کبھی درے خیمہ تک جاتی ہے کبھی مدینے کا رخ کر کے فریاد کرتی ہے۔ ام سلمہ گھبرا گئی بیٹا حسین ارے یہ کون بی بی ہے اور کیا فریاد کر رہی؟ کہا نانی آپ نے نہیں پہچانا، ارے یہ آپ کی بیٹی زینب ہے جو اپنے بھائی کی شہادت کے وقت کبھی درے خیمہ پر جاتی اور کبھی اپنے نانا سے فریاد کرتی۔ ایک سورہ فاتحہ کی التماس مرحوم